أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم سورہ آل عمران کی کلاس نمبر 11 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آیہ نمبر 23 سے لے کر 27 تک تجوید کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے، اور جتنی تفسیر کر سکے اس کو انشاءاللہ کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، لم، لمبا نہیں ہوگا، حمزہ فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی منہ زیادہ کھلے گا نہیں ہمارا۔ علم رو، رو ہیوی ہے، موٹا پڑھا جائے گا۔ الذین، ای لل ذی، ذال کو نرمی سے یا مدہ کرتے ہوئے، نہ لمبا نہیں ہوگا۔ او تو، واو مدہ دونوں پہ ایک جتنے لمبے ہوں گے، جیسے کہ ہم الٹی پیش پہ لمبا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی۔ نصیبا من الکتاب، نسوی، سی نہیں پڑھنا، سوئی پڑھنا ہے کیونکہ یہ سواد ہے۔ یا مدہ گین ہو رہی ہے، بم میں ادغام ہو رہا ہے غنہ کے ساتھ، ناک میں آواز جائے گی۔ نصیبا من الکتاب، کتابی، یدعون، دال پہ قلقلہ ہوگا، آؤ واو لین ہے، الی کتاب اللہ، کتاب اللہ، تو کتاب پھر ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، باللہ میں اس میں جلالہ کے لام کو باریک ہی پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہے۔ لیحکم، لی یح، ہا کی آواز کو حلق میں ٹھہرانا ہے۔ کوما، بینہم، یا لین ہو رہی ہے، بئی بینہم، اردو سٹائل میں نہیں پڑھنا ہم نے، بئی پراپر ادا کرنا ہے، پھر بینہم، ثم میم پر غنہ کرنا ہے، سا کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ یتولا، واو میں گول ہوں گے۔ فریق منہم، فری، یا مدہ ہو رہا ہے اگین، یا سکن سے پہلے زیر کسرہ آ رہی ہے تو ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے۔ کم میں ادغام ود غنہ ہے، من میں نون کی آواز کو واضح پڑھیں گے اور یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ وَهُم مُعْرِضُونَ، وَهُم میں میم ساکن کا رول ہو رہا ہے، کون سا ہو رہا ہے؟ چیٹ پہ لکھیں۔ عین میں حروف حلقی میں سے ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، اور دون میں مد عارض کرنی ہے وقفی ہم نے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو ہم وہاں پر ادغام شفوی کرتے ہیں۔ الحمدللہ، ٹھیک بتایا۔ ذالک، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، بِأَنَّهُمْ، ان نون پر نون غنہ ہوگا، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہاں پر میم ساکن کا کون سا رول ہو رہا ہے؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، قا پھر قاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور الف مدہ کرنی ہے، اور لو میں واو مدہ کرنی ہے۔ جی، بِأَنَّهُمْ قَالُوا میں کیا ہو رہا ہے؟ پڑھنے سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے میں کیسے پڑھ رہی ہوں۔ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، جی بالکل اظہار ہو رہا ہے، اخفا نہیں ہو رہا۔ اخفا کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جاتا ہے۔ قالوا، الف مدہ اور واو مدہ، لن تمسنا النار، تمسنا، نون غنہ، نا الف مدہ، رو را ہیوی ہوگا، الا ایاما معدودات،
इल्ला पे मद हो रही है। कौन सी मद है? मद मुनफसिल। जिस तरह मुनफसिल में नुक्ते अलग अलग हैं, वैसे ही यहाँ पर अलिफ मद्दा और हमजा अलग अलग हैं। अलिफ मद्दा इल्ला में आ रही है, हमजा अगले वर्ड में आ रहा है। जब भी अलिफ मद्दा या हरूफ मद्दा में से एक मद, उनमें से कोई सी भी मद एक लफ्ज के अंदर आ रही हो और हमजा दूसरे लफ्ज के अंदर आ रहा हो, तो वो मद्दे मुनफसिल होती है। और अगर हरूफ मद्दा और हमजा एक ही वर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो वो कौन सी मद होती है? मद्दे मुत्तसिल। ठीक है। अय्या अलिफ मद्दा अगेन, इसको हम अय्याम नहीं कहेंगे, अय्या प्रॉपर अलिफ मद्दा करनी है। मम पर इदगाम हो रहा है, मादू वो मद्दा हो रही है, दात। अलिफ वाव या मद्दा की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, और जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, ये हराम गलती है। इसकी वजह से मतलब बदल जाता है। इसलिए स्पेशली अपने अलिफ वाव या मद्दा, अगर आपकी ग्रुप इंचार्ज आपकी अलिफ वाव या मद्दा की मिस्टेक निकालती हैं, आपकी ज्यादा होती हैं, तो आपका काम क्या है कि आप पहले से उसको हाइलाइटर लेकर जहां जहां पे आपके लेसन में अलिफ वाव या मद्दा हो रही है उसको हाईलाइट कर लें, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपको याद आ जाए कि अच्छा यहाँ पर मैंने लंबा करना है। और ऐसे ही अगर इसके ऑपोजिट होता है कि आप जो हरूफ जिनमें मद नहीं करनी है उन पर मद कर देते हैं, लास्ट लेटर को लंबा कर देते हैं, तो स्पेशली उनको हाईलाइट करें और अपना लेसन पढ़ते हुए उनका स्पेशली ख्याल रखें। वगर्रहुम, ग हैवी होगा। फी दीनिहिम, फी में और दी में दोनों में या मद्दा हो रही है। फी दीनिहिम, अगेन इदगाम शफवी है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है। कानू अलिफ मद्दा और वाव मद्दा है। यफ्तरून, यफ्तरून वाव मद्दा। फकैफ यालीन, इज़ा अलिफ मद्दा। जमाअनाहुम, आइन हरूफ हलकी में से जमा, आइन की आवाज को ठहराना है। लियौमिल, लियौ वाउलीन हो रही है, इसको लियो यो नहीं पढ़ना, यौ पढ़ना है, होंठ पूरे प्रॉपर गोल होंगे। लियौमिल अलिफ मद्दा, रोइब या लीन, फीही या मद्दा। वफियत, व वुफी, दोनों में होंठ गोल होंगे। कुल्लु नफ्सिम मा, कुल्लु नफ्सिम, अगेन इदगाम विद गुन्ना हो रहा है, नफ्सिम मा अलिफ मद्दा। कसबत, सीन सीटी वाली आवाज है। वहुम वो में होंठ गोल होंगे। ला युज़लमून, युज़ व को हम मोटा भी पढ़ेंगे और नरम भी पढ़ेंगे। और एंड पर ला युज़लमून कौन सी मद हो रही है बताएं? जिस तरह भी हमने पिछली आयत भी पढ़ी है, मुअरिदून, यफ्तरून, ला युज़लमून, इन सब में एंड पर कौन सी मद हो रही है? वाव मद्दा तो हो रही है, लेकिन स्पेशली वक्फ करते हुए कौन सी मद हो रही है? जी, मद आरिद वक्फी। मद आरिद वक्फी कब होती है? जब सेकंड लास्ट जो लेटर आ रहा होता है वो अलिफ वाव या मद्दा में से कोई होता है और दो सुकून आरजी इकट्ठे हो जाते हैं, टेम्पररी दो सुकून इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि ला युज़लमूना में नून को हमने सुकून दे दिया, वाव पे पहली सुकून है, दो सुकून इकट्ठे हो गए, लेकिन कौन सा सुकून है ये? आरजी सुकून है, क्योंकि नून पर हम वक्फ करते हुए किया है। अगर हम ला युज़लमून कुलिल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, तो वहां पे मद आरिद वक्फी नहीं होगी। मद आरिद वक्फी वक्फ की सूरत में ही होती है। ठीक है, ये मैं छोटा छोटा दोबारा से इसलिए रिव्यू करी होती हूँ ताकि अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए। कुलिल्लाहुम्मा, मीम पर वो ना करेंगे। मालिकल मुल्की, तो तिल मुल्क, सारे वही वर्ड हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही इनको बोलते हुए वैसे ही आवाज होगी जैसे कि हम उर्दू में बोलते हैं। मैं तशाउ, मैं में नून पे इख्फा होगा, नून की आवाज को छुपाएंगे। तशाउ पे कौन सी मद हो रही है? मद
मुत्तसिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। वतज़िउल मुल्क, त में नून की आवाज को छुपाएंगे, जी जा में सिटी वाली आवाज आएगी, उल आइन हुरूफ हलकी में से, मुल्क मिम्मा तशा, मिम में अगेन मीम गुन्ना है, मिम्मा में नून पे इख्फा होगा, तशा पे हम मद करेंगे और एंड पर हमजा पे झटका देंगे। वह तो आइज़ो क्यों झटका देंगे, क्योंकि हम स्टॉप करें। स्टॉप करते हुए लास्ट लेटर क्या हो जाता है, साकिन। हमजा पर जब सुकून आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उस पर भी झटके के साथ हम रुकेंगे। वह तो आइज़ो, आइन रूफ हलकी में से सीटी वाली आवाज है, मैं तशाउ, व तुज़िल्लु मैं तशा, व तुज़िल्लु दाल को नरमी से पढ़ना है, में अगेन इख्फा हो रहा है। बियदिकल खैर, यहाँ पर वाव को कैसा पढ़ेंगे, बियदिकल खैर, हैवी लाइट। मैं दरअसल इसलिए खामोश हुई हुई हूँ कि चूंकि बहुत ज्यादा, एक दफा एक हैवी लिख रहा है और एक दफा एक लाइट लिख रहा है, तो वोट ज्यादा किसी तरफ नहीं जा रहे। अच्छा, जो कह रहे हैं कि मोटा होगा, हैवी पढ़ेंगे हम, उसका क्या रीजन है, क्यों हैवी पढ़ेंगे? क्योंकि खा के ऊपर फतहा आ रही है, क्योंकि उससे पहले वाला साकिन है। जब साकिन हो तो हम और उससे पहले वाला देखते हैं तो वो अम, फतहा आ रही है, और जब फतहा हो तो हम उसको मोटा करते हैं। ठीक है, जो कह रहे हैं बारीक पढ़ना है, वो क्यों कह रहे हैं? कोमल, अल्लाह ताला आपको आपका इल्म मुबारक करे और आपकी जुबान से, आपके हाथ से खैर को जारी करे। अल्हम्दुलिल्लाह। सिंपल सा रूल है, जब भी या सा किनारा हो रॉ से पहले, तो सारे हरकत सब कुछ साइड पे रह जाती हैं, हम उस रॉ को बारीक ही पढ़ते हैं। यहाँ पे रॉ बारीक पढ़ा जाएगा, क्यों? क्योंकि उससे पहले या साकिन आ रही है। चाहे उससे पहले कोई और हरका आ रही हो, कुछ आ रहा हो, किसी भी तरह से हो, या साकिन के आने की वजह से रॉ बारीक पढ़ा जाता है वक्फ करते हुए, ऐसे नहीं। अगर आप पढ़े हैं ना बियदी कल खैरु इन्नका, तो रॉ मोटी पड़ी जाएगी क्योंकि रॉ के ऊपर दम आ रही है। लेकिन अगर आपने स्टॉप किया है, रॉ साकिन है, तो उससे पहले फिर हम देखेंगे, अगर या साकिन आ रहा है तो हम उसको बारीक पढ़ेंगे। जैसे कि कदीर है आगे आयत के एंड पे, यहाँ पर भी क्या है, रॉ साकिन से पहले, सॉरी, रॉ साकिन से पहले या साकिन आ रहा है। हमने कदीर में जेर की वजह से रॉ को बारीक नहीं पढ़ेंगे, या की वजह से बारीक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो या साकिन आ जाए तो आसान सी बात हो जाती है कि बिया दिकल खैर, यानी वो बारीक पढ़ा जाएगा। इन्नका नून होना है, अला कुल्ली शैइन कदीर, शई यालीन है, में इख्फा हो रहा है, कदीर कौफ को हम मोटा पढ़ेंगे, और दी में अगेन या मद्दा होगी और मद आरिद वक्फी होगी। तू लिजुल लैला, तू वो मद्दा होगी, लिजुल लई, लई, ल फिन नहारी, नून गुन्ना और अलिफ मद्दा हो रहा है। व तू लिजुन नहार, अगेन वो मद्दा, तू लिजुन में नून गुन्ना और अलिफ मद्दा, रॉ मोटा पढ़ा जाएगा। फिल लैली व तुखरिजुल हय्य, तो ख हैवी भी है और हरूफ हलकी में से भी है, रॉ के नीचे जेर आ गई इसलिए बारीक पढ़ेंगे। जुल हय्य, ह हरूफ हलकी में से, मिनल मय्यिती व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय, सारे वही वाले वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। व तरजुकु, व होंठ गोल होंगे, तजुकु, रॉ मोटा पढ़ा जाएगा, जा में सिटी वाली आवाज होगी, कॉफ को हम हैवी पढ़ेंगे। मतशाउ, इख्फा और मद मुत्तसिल है, बिगैरी यालीन है, हिसाब, हिसाब, ह हरूफ हलकी में से, सा अलिफ मद्दा
اور آخر میں با پہ قلقلہ کرتے ہوئے ہم مد عارض وقفی کریں گے. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے. علم، کیا، لم نہیں. حمزہ استفہام ہے، استفہامیہ ہے، یعنی کوشچن کے لیے جو حمزہ استعمال کیا جاتا ہے. ترو، رؤى، رؤیا دیکھنا. تا آپ نے، تم نے. رؤى حمزہ یا یہاں پہ ڈراپ ہے. الی الذین، الی طرف، الذین ان کے، اوتو جو دیے گئے. سوری، یہ فعل مجہول ہے کیونکہ اس میں او، تو ہے، دیے گئے جس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ دوبارہ اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے. نصویباً ایک حصہ، نسوابا سے ہے، نون سواد با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس میں نکرہ ہے. ایک تو ناؤن ہے، لیکن ناؤن کون سا ہے؟ کامن ناؤن ہے. جب بھی تنوین کے ساتھ کوئی ناؤن آتا ہے تو وہ کامن ناؤن ہوتا ہے، اس میں نکرہ ہوتا ہے. اور جب بھی الف لام کے ساتھ آتا ہے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، یعنی کہ پراپر ناؤن ہوتا ہے. من الکتابی، من سے، الکتابی کتاب یعنی کتاب میں سے، کاف تابا اس کا روٹ ورڈ ہے. یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، اگین فعل مجہول ہے. جاتے ہیں، دیے گئے، شروع میں ان کے ضمہ آ رہا ہوتا ہے جو فعل مجہول ہوتا ہے، اور آگے بھی اس کی نشانی موجود ہوتی ہے. صرف اکیلا ضمہ شروع میں آ جانا کافی نہیں ہوتا، وہ نشانیاں ہم نے کی ہوئی ہیں پہلے. تو یدعون یعنی وہ بلائے جاتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے صرف کتنی سی بات یاد رکھنی ہے، جس طرح اوتو، یدعون، اور شاید ایک دو اور کوئی آج کے لیسن میں ہمارے ورڈ آ رہے ہیں. تو بس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے. فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک معروف ہوتا ہے، ایک مجہول ہوتا ہے. معروف فعل وہ ہوتا ہے، ورب وہ ہوتا ہے جس میں کہ جو فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، وہ معروف ہے، پتہ ہے اس کا. اور مجہول کا مطلب ہے جہل سے، یعنی معلوم نہ ہونا. تو جو فعل مجہول ہوتا ہے اس میں کرنے والے کے بارے میں یعنی ذکر نہیں ہوتا ہے. تو دیے گئے، کس نے دیا اس کا ذکر نہیں ہے. ایسے یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، کس نے بلایا اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ فعل مجہول ہوتا ہے. الی طرف، کتابی کتاب کے، اللہ اللہ کی، لی یحکم لی تاکہ، یا وہ، ح کاف میم حکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین درمیان، ہم ان کے درمیان، بینہم، بینہم مضاف مضاف الیہ ہے. بینا ایک قسم کا مضاف ہمیشہ ہی ہوتا ہے، جہاں پر بھی بینا ہو، بینہم، یعنی جب یہ پروناؤن کے ساتھ ملتا ہے تو یہ مضاف مضاف الیہ بنتا ہے. بس آپ نے اس کو ایسے ہی یاد رکھنا ہے. ثم پھر، یتولا وہ منہ پھیر لیتا ہے، یا وہ، تولا واو لام یا، ولا منہ پھیر لیتا ہے. فریقن ایک گروہ، فریقن اس میں نکرہ ہے، منہم من سے، ہم ان میں سے، و اور، ہم وہ، معرضون اعراض کرنے والے ہیں، اعراض برتنے والے ہیں. اعراض برتنا اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں، ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. منہ پھیر لینا، رخ پھیر لینا، اعراض برت لینا، تو دو طرح سے ذکر ہوا ہے. تولا کا مطلب بھی منہ پھیر لینا ہوتا ہے، معرضون اعراض کرنا. ذالک یہ، اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. بِأَنَّهُمْ باوجہ اس کے کہ وہ، یہاں پر با سببیہ ہے، سبب بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. باوجہ بیکاز آف، ریزن کے لیے. انا بے شک، ہم وہ، باوجہ اس کے کہ وہ، یا باوجہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں. قالو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ جلدی سے بتائیں. قال اور واو الف اس کے آگے جمع کی نشانی لگی ہوئی ہے. جمع کی نشانیاں ہمارے پاس چار ہوتی ہیں، واو نون، یا نون، واو الف اور الف تا. قالو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے فعل مضارع کی کوئی نشانی نہیں آ رہی. فعل مضارع کی نشانیوں میں سے
کون کون سی نشانی ہوتی ہے؟ تا کا شروع میں آنا، یا کا شروع میں آنا، نون کا آنا یا الف کا آنا، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں آ رہی، اور واو الف بھی فعل ماضی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے۔ لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہمیں، النارو آگ۔ یہ جو تمسنا کے شروع میں تا آ رہا ہے نا، یہ مونس کو شو کرنے کے لیے آ رہا ہے، یا تم کے لیے نہیں آ رہا۔ اور النارو آگ فیمینن ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جہنم، جہنم کے نام وہ سارے فیمینن ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ اللہ مگر، ایامن دن، یوم کی جمع ہے، معدودات عدد سے ہے۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ جن کی گنتی ہو سکتی ہے، گنتی، عدد کو ہم گنتی بھی بولتے ہیں، یعنی جن کو ہم شمار کر سکتے ہیں۔ اور غرہم، غرہ غرور سے، غرور کیا ہوتا ہے؟ دھوکا، یعنی دھوکے میں ڈالا، ہم انہیں، فی دینہم، فی میں، دینی دینہم ان کے دین نے یا ان کے دین میں، ماں تھے جو، ماں تھے، کانو جو، یفترون وہ گھڑتے۔ افطرا پرتازی اردو میں بھی آپ نے سن رکھا ہوگا۔ افطرا کیا ہوتا ہے؟ گھڑنا، بہتان باندھنا، من گھڑت چیزوں کو بنانا۔ افطرا کرنا یعنی جو جس کی حقیقت نہیں ہے وہ کرنا۔ رو یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ف پھر یا تو، کیفا کس طرح یا کیسا، حال ہوگا، اذا جب، جمع 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 کرنا، نہ جمع کریں گے نہ ہم انہیں، تو جو پروناؤن پہلے آ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن پہلے ہوگی۔ ہم ایسے نہیں کہیں گے جمع کریں گے وہ ہمیں۔ کچھ لوگ اس میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ دو ضمائر آ گئے ہیں، نہ بھی آ گیا، ہم بھی آ گیا، اب کس کو کس سے ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ جمع کریں گے ہم انہیں یا جمع کریں گے وہ ہمیں، کیا ہوگا؟ تو جون سا پروناؤن پہلے آئے گا اس کی ٹرانسلیشن پہلے فعل کے ساتھ ہوگی۔ جمعنا جمع کریں گے ہم انہیں، لی کے لیے، یومن ایک دن، لا نہیں، رویبہ کوئی شک، ریب کے ورڈ کو ہم پڑھ چکے ہیں، جو دل میں بے چینی پیدا کر دے، ایسا شک کا ہونا، جیسے کہ ہم سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہی پڑھ چکے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، فی ہی اس میں، اور وفیت پوری پوری دے دی جائے گی، وفیہ، وفیت، وفا یوفی سے ہے، پوری پوری دے دی جائے گی۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے پاس فعل مجہول ہے۔ کل نفس ہر نفس کو، وفیت اور پوری پوری دے دی جائے گی، کلو ہر، نفس نفس کو، ماں جو، کسبت اس نے کمائی کی، و اور، ہم وہ، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، یظلمون اگین فعل مجہول ہے، شروع میں ضمہ آ رہی ہے، واو نون آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، ظلم ضا لام میم، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی بھی ہے، وہ ظلم کیے جائیں گے۔ کسب، کسب حلال اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسی سے یہ کسبت کا ورڈ بھی آتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، یہ اصل میں تھا یا اللہ، یا کو یہاں پر ڈراپ کیا گیا تو اس کی جگہ پر میم آ گیا ہے، تو اللہم کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے جو کہ یا اللہ کا ہوتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں نا یا اللہ میری یہ سن لے، تو وہ یا اللہ کی آلٹرنیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہم۔ تو آپ کچھ دعاؤں کے شروع میں اللہم پاتے ہیں، کچھ دعاؤں کے شروع میں یا اللہ یا رب پاتے ہیں، تو اللہم کا مطلب بھی اے اللہ ہی ہوتا ہے۔ مالک، مالک، مالک فاعل کے وزن پہ ہے، یاد ہے ہم نے شروع میں سورہ آل عمران سے فاعل کے وزن پہ لکھنے شروع کیے تھے، تو ان میں ہی یہ مالک بھی آ رہا ہے، یعنی جو مالک ہے، الملکی بادشاہت کا، دونوں کا روٹ ورڈ سیم ہے لیکن ان کے سٹرکچر کی وجہ سے ان کے میننگ میں چینج ہے۔ اے مالک بادشاہت کے، تو تی تو دیتا ہے، تا شروع میں آ رہا ہے فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ، تم اس کا مطلب ہے عطایا، حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ ہے، الملک کی
الملک سوری تؤتی تو دیتا ہے الملک بادشاہت من جسے تشاء تو چاہتا ہے تا تو کے لیے شاء چاہنا جسے ہم کہتے ہیں ما شاء اللہ جو اللہ چاہے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو شاء چاہنا تو چاہتا ہے وتنزع نزع نزع کیا ہوتا ہے فلاں انسان نزع کی حالت میں ہے یعنی اس کا جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو رہا ہے چھن رہا ہے الگ ہو رہا ہے تو تنزع نزع سے ہے اور تو چھین لیتا ہے الملک بادشاہت من سے من جس یعنی جس سے تشاء تو چاہتا ہے وتعز عز عزت سے ہے اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں اور تو عزت دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے وتذل اور تو ذلت دیتا ہے ذلیل کرتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے بی یدیکا بی ساتھ ید ہاتھ کا تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر بھلائی خیر الخیر بہت وسیع ہے اس کے بہت سے معنی ہوتے ہیں جیسے نیکی مال جاہ عزت فضل سب کچھ الخیر کے اندر ہی آتا ہے انکا بے شک تو علی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے قدیر بہت قادر ہے قدرت والا ہے تولجو تو داخل کرتا ہے واو لام جا جیم اس کا روٹ ورڈ ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں لیل اور نہار ہم ویسے بھی سنتے رہتے ہیں تو نہار دن میں اور تولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیل رات میں وتخرجو اور تو نکالتا ہے تخرجو اخراج سے ہے اخرج یخرجو اخراج ہے یہ تخرجو ہے اور تو نکالتا ہے یہاں پر اس سے مراد ہے الحیہ زندہ کو من المیتی مردہ سے وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ مردہ کو من الحی زندہ سے وترزقو اور تو رزق دیتا ہے من جسے تشاء تو چاہتا ہے یہ سارے ورڈز ریپیٹ ہوئے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوئے ہیں اس لیے میں یہاں پر سے تیزی سے گزری ہوں بغیر حساب حساب کے یعنی بغیر کسی حساب کے وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اب ہم اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ آگے سے اسٹارٹ کریں گے ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب. اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کریں گے. بہت خوبصورت آیات ہیں ہمیشہ کی طرح، اور بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اور اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے. پچھلی آیات میں جیسے کہ بات چل رہی تھی کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو کہ جس کو مانا جانا چاہیے، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی اصل دین ہے. اور دعوت دی گئی کہ اسلم تم، اسلام لے آؤ تم، اور پھر کہا گیا کہ جو اسلام لے آیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے انکار کیا وہ بہرحال آپ تک پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. پھر ذکر تھا کہ اللہ کی آیات اور نبیوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اسی کانٹیکسٹ میں آگے بات چل رہی ہے یہود سے متعلق، جس طرح سے ان کا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ترو، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین، طرف ان کے جو اوتو دیے گئے، نصیبا من الکتابی، ایک حصہ کتاب میں سے، یعنی تورات دیے گئے، کتاب دیے گئے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف یعنی قرآن کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان ان کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو قرآن ہے یہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم، پھر منہ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. اس آیت میں اوتو نصیبا من الکتابی سے مراد یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن علم کے باوجود کتاب اللہ کے احکامات میں تحریف کرنا ان کی عادت تھی. تورات میں جیسے کہ فار ایگزامپل شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پر رجم کا حکم تھا، جیسے کہ دین اسلام میں ہے رجم کرنا، یعنی پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دینا. پہلے تو ان علماء نے یہ کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کا مرتکب ہوتا تو مختلف ہیلے بہانے کر کے اس کی سزا کو ختم کروا دیتے، اور اگر کمزور کرتا تو اس پر حد جاری کرتے. بعد میں انہوں نے سب کے لیے ایک درمیانی راہ نکال دی اور طے یہ کیا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو کیا ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر کے اسے بستی کے گرد پھرایا جائے گا. بس یہ اس کی سزا ہے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے ساری بستی کا سارے ادھر کا راؤنڈ دے دیا جائے گا، جو محلہ جو ایریا ہے اس کا. ایک دفعہ دور نبوی میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودی عورت سے زنا کیا. یہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کی سزا کیا بنتی تھی، رجم بنتی تھی، جیسے کہ دین اسلام میں بھی ہے. ان کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، اور غرض یہ تھی ان کی کہ شاید اس طرح یہ جو زانی مرد ہے اور جو یہ عورت ہے یہ رجم سے بچ جائیں. آپ نے یہود کے علماء سے پوچھا تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو، یعنی تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پر سوار کر کے پھراتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہود کے علماء میں سے ایک عالم تھے اور اسلام لا چکے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ. چنانچہ تورات لائی گئی، پڑھنے والے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیا. جہاں پہ رجم کی آیت لکھی ہوئی تھی نا اس کو چھپا کر نہ باقی ادھر ادھر سے پڑھنے لگا. عبداللہ بن سلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ ہٹانے کا کہا تو نیچے رجم کی آیت نمایاں طور پہ موجود تھی. اس طرح جب ان علماء کی علمی خیانت سامنے آئی، پکڑی گئی، تو وہ ندامت سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو اس آیت میں ایسے یہودی کردار یعنی ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ اس طرح کر کے ان کا یہ طریقہ تھا، اور جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا جو اصل حکم تھا تو وہ اس سے بھی منہ موڑ دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہودی اس مرد اور عورت کو سنسار کرنے کا ہی، رجم کا ہی کرنے کا ہی حکم دیا تھا. تو وہ کتاب دیے گئے اور وہ کتاب کی طرف ہی بلائے جا رہے ہیں تاکہ اس سے فیصلہ کیا جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا، منہ موڑ لیا، اعراض برتا، اور اللہ نے ان کی اس بات کی مذمت کی ہے اس آیت میں. اس آیت سے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں.
ایک تو یہ کہ اوتو نصیبم من الکتاب، دیے گئے، جو بھی کسی انسان کو ملتا ہے کسی بھی قسم کا حصہ، اور اسپیشلی دین کا، کتاب کا، علم کا، وہ سراسر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جس طرح ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا۔ حکمت، علم سب اللہ کی طرف سے ہے۔ علم کا سورس اور سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں جانتا، یہ اللہ ہی ہے جو کہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ اور پیارے نبی کو بھی کیا حکم دیا گیا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی علما، اور کہہ دیجئے میرے علم میں اضافہ کر۔ تو علم کا دینا، علم کا بڑھانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے کتاب اللہ کا علم دے۔ پھر علم جتنا بھی آ جائے مزید لینے کی فکر ہونی چاہیے۔ اوتو نصیبا من الکتاب تھی، کتاب میں سے ایک حصہ ملا ہوا تھا، اس پہ سیٹسفائی ہو کے بیٹھنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ ان کو وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، مزید اور دیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب علم کچھ آ گیا میرے پاس تو میں کہوں نہیں، میں نے تو وہ فلاں کورس کیا ہوا ہے نا، میں نے تو تفسیر پڑھی ہوئی ہے، میں نے تو ترجمہ پڑھا ہوا ہے، میں نے تو وہ فلاں جگہ سے کورس کیا تھا، تو مجھے تو اب ضرورت نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ پڑھا رہا ہے، میری جٹھانی پڑھا رہی ہے، میری نند پڑھا رہی ہے، اور فلاں میری وہ پڑھا رہی ہے اور اس کے ساتھ تو میری بنتی نہیں، یا فلاں فرقے والے پڑھا رہے ہیں، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے مجھے سب کچھ پتا ہے اور کیا سیکھنا ہے، کیا ضرورت ہے۔ ہوتے ہوئے کتاب ان کو اور کی طرف بلایا گیا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مومن کو کتاب اور سنت کی طرف بلایا جائے تو اسے اپنے خواہشات نفس کو چھوڑ کر ان کو لے لینا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہی اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، کہ کتاب ہماری زندگی کے تمام معاملات کا فیصلہ کرے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ کتاب صرف اوپر رکھنے والی چیز نہیں ہے، صرف سنبھال سنبھال کے سجا کے لپیٹ لپیٹ کے رکھنے والی چیز نہیں ہے۔ کس لیے آئی ہے؟ تاکہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں کتاب فیصلہ کرے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں چیک کروں ہر چیز کو، کیا میں اس کے مطابق چل رہی ہوں، نہیں چل رہی ہوں، اس میں کیا احکامات ہیں، پردے کے احکامات ہیں، معاملات کیسے کرنے ہیں، عبادات کیسے کرنی ہے، میرا باطن کیسا ہونا چاہیے، میرا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، ایک ایک چیز کا ذکر ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اس کے مطابق۔ اور پھر اس آیت سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم ہو اسے عمل کی بھی توفیق مل جائے۔ علم تھا ان کے پاس، نصیبہ من الکتاب بھی تھی، پھر وہ کتاب کی طرف بلائے بھی گئے، ڈبل آ گیا ان کے پاس، اپنی کتاب بھی، دوسری کتاب سے بھی حکم بتا دیے گئے کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ ثم یتولی فریق منہم۔ تو اسی سے ڈرنا چاہیے کہ صرف ہم علم والے ہی نہ ہوں بلکہ علم کے ساتھ عمل والے بھی ہوں۔ ہمیشہ جیت کس کی ہے، کامیابی کس کی ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لے آئے، جان بھی لیا، اور پھر عمل بھی کیا۔ دونوں چیزوں کے ساتھ ہی انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ اگلی آیت میں اگلا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ کیسا تھا، وہ کیسے خام خیالیاں اپنے دلوں میں لیے بیٹھے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بوجہ اس کے وہ قالو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ علماء یہود، لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین کے بارے میں جو تھے وہ گھڑتے۔ یہود کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی طرف سے خام خیالیاں، افطرا اور چیزیں گھڑے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہ سمجھے بیٹھے تھے کہ بس یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا تو کوئی ہمیں مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئی بھی تو کچھ دن کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ جس طرح ہم بھی آج بڑی تسلی کیے بیٹھے ہیں نا کہ ہم تو امت محمدیہ میں سے ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہی ہیں، کچھ بھی کر لیں تو ہم بخشے ہوئے ہی ہوں گے۔ تو ان کے بھی کچھ ایسے ہی رویے تھے۔ پھر وہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ واحباؤ،
قرآن میں اس کا ذکر ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بہت محبوب ہیں، ہم کیسے آگ میں جا سکتے ہیں؟ پھر وہ اور کیا کہتے تھے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو کہ یہودی ہوا یا جو نصرانی ہوا، تو ہم تو پکے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو ان کے طرح طرح کی اس طرح کی بطور رواج انہوں نے یہ باتیں بنا لی تھی۔ اور اگر آپ نصارہ کو دیکھیں، کرسچنس کو دیکھیں، تو انہوں نے تو سیدھا سیدھا آسان سا ایک نسخہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر صلیب پہ چڑھے، تو اب امت پر سے سارے گناہ ختم ہو گئے، بس کرسچن ہو جاؤ، بلیو کر لو، تو تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ وہ جیزس نے دے دیا ہے، تو بس اب تم جو چاہے مرضی کرو اس کے نام پر۔ اور ایسا ہی کچھ ہم لوگوں کا معاملہ بھی ہے، ہم بھی ڈفرینٹ شخصیات کے ساتھ منسلک ہو کے سمجھتے ہیں کہ گویا اب تو میری پکی بخشش ہے، اب تو میری معافی ہو جائے گی، یہاں تک کہ ہم نے بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں، بہشت کے دروازے یعنی جنتی دروازے بنا رکھے ہیں۔ اور جو کوئی عقیدہ کیا رکھتے ہیں، جو کہ ان کے نیچے سے گزر گیا وہ ضرور بہشت میں جائے گا، اور جس نے حسین رضی اللہ عنہ کو تھام لیا وہ ان کو جنت تک پہنچائیں گے، جنہوں نے فلاں بزرگ کو تھام لیا وہ ان کو لے کے جائے گا جنت میں۔ ان ساری باتوں کو سوچیں آپ، جس کو جانتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ ان میں سے کسی پہ بلیو رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس حدیث کو بھی دیکھ لیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ چڑھے ہیں، سب کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں اے میری پھوپھی صفیہ۔ پھوپھی کا تعلق آپ جانتے ہیں کتنا قریبی ہوتا ہے؟ جو مجھ سے مانگنا ہے آج مانگ لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اچھا، اس سے قریبی رشتے کا بھی سن لیں، اے میری بیٹی فاطمہ، جو مجھ سے مانگنا ہے آج مانگ لو، کل میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ کیا سمجھ آتا ہے؟ وہ نبی جو سب سے اعلیٰ و افضل، کائنات کے سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ترین انسان، جو کہ میری زندگی کے لیے مشعل راہ بنا دیے گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اپنی بیٹی، اپنی پھپھی، اپنے قریبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے آج مانگ لو، آج تو شاید میں تمہیں کچھ دے دوں، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ وہاں ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں جیسے یہ یہود سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہم تو آگ میں جائیں گے نہیں، ہم تو جھلسیں گے نہیں کیونکہ ہم تو فلاں 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 ہیں، تو ایک یہ زوم کر کے بیٹھ جانا کہ میں تو چونکہ امت محمدیہ میں سے ہوں اور میرا نبی تو مجھے بخشوا دے گا، یا میرا فلاں پیر، یا میری فلاں وہ، یا فلاں فلاں چیز، وغرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال دیا انہیں ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ بہتان گھڑتے ہیں، من گھڑت عقائد لیے بیٹھے ہیں، بناوٹی رسمیں بدعات لیے بیٹھے ہیں، جھوٹی آرزویں لیے بیٹھے ہیں، اس کو دین بنا دیا جو کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں پر خود کو دھوکے میں ڈالے بیٹھے ہیں کہ گویا ہم یہ کر لیں گے تو ہم پار لگ گئے۔ سال میں ایک دفعہ میلاد منا کر اور برتھ ڈے منا کر اور کیک کاٹ کے اور لائٹنگ کر کے اور گا بجا کے اور ڈف بجا کے تیار ہو کر کھا پی کے خوب سارا سنت کے خلاف جا کر، اور میں یہ سمجھوں میں نے اپنی محبت کا ثبوت دے دیا، سب کچھ گھڑی گھڑائی چیزیں کر کے، اور اس کا بہت ہی اگر آپ عقلی طور پہ سوچیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو اس سال آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول میں، وہ آپ نے پچھلے سالوں میں نہیں دیکھا ہوگا، اور جو آپ نے پچھلے سالوں میں دیکھا ہوگا وہ آپ نے اس سال نہیں، یعنی نئی نئی ایجادات ہوتی جا رہی ہیں، پچھلے 10 سال پہلے جو کچھ تھا وہ سب کچھ اب کچھ اور رنگ بدل چکا ہے، کیونکہ وہ انسان کا ایجاد کیا ہوا ہے نا، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ شروع سے اب تک سیم ہے، لیکن جو انسان کی طرف سے اس میں نت نئے اور چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ افتراء ہے نا، گھڑی جا رہے ہیں، جو کچھ گھڑنا ہے گھڑ لو۔ تو فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو پھر کیسا حال ہوگا ان کا جب جمع کریں گے ہم انہیں، لِيَوْمٍ، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان سب چیزوں کو سوچ لیں جن جن پہ دھوکا کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، ہم تسلی کیے بیٹھے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا،
اب اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کو پتہ ہی ہے نا، اب سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، اور دل کی تسلیاں ان سب کو بھی سوچیں، اور پھر ساتھ یہ بھی سوچیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ڈرا رہے، ہمیں بتا رہے ہیں فَكَيْفَ کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم جب جمع کریں گے ہم انہیں، لیوم لا ریب فیہ اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ کوئی کسی قسم کا شک نہیں، وہ دن آنا ہی آنا ہے، حشر کا میدان ہونا ہے، سب نے اکٹھے ہونا ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی ہوگی، جو کچھ کر کے آیا ہوگا، وہ پورا پورا دے دیا جائے گا، اور ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ میدان حشر میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ساری مخلوق اے ٹو زیڈ جمع کر دی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر آپ حشر کے بارے میں پڑھیں تو انسان رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسی حالت ہوگی، ننگے پاؤں ننگے بدن سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا، لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی، اور بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوک پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، چاہے جہنم میں ہی بھیج دے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سورج کا ہماری زمین سے اس وقت فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے، 9,30,00,000۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین کس قدر گرم ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے ہم وہاں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ننگے پاؤں۔ اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا، اور وہاں پر میدان حشر میں اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے لوگو الگ ہو جاؤ، مجرم لوگ الگ ہو جائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ گروپس بن جائیں گے، فساق اور فجار کے، بے نمازی نمازی بے نمازیوں کے ساتھ ہو جائیں گے، بے روزے دار بے روزے داروں کے ساتھ، والدین کے نافرمان والدین کے نافرمان کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظلم کرنے والے ظلم کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار سے دوستی کرنے والوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت رکھنے والے کفار سے مشابہت رکھنے والے، ہر کوئی وہاں پر جمع کر دیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کریں، اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کی پوری تصویر کھنچ جائے گی، بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائے گی، اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے، اور وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنے نامہ اعمال دکھائیں گے، رزلٹ دکھائیں گے، ہاں اقرؤ کتابیہ کہیں گے لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ سورہ حقہ میں اس کا بہت خوبصورت انداز میں ذکر ہے، کفار اور مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے یا لیتنی لم اوتا کتابیہ کاش میں اپنا نامہ اعمال نہ ہی دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اور کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور کہیں گے، تعجب کریں گے، یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49۔ تو گویا
فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا جب ہم سب کو جمع کر دیں گے اس دن، جس دن میں کوئی شک نہیں. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر ایک کو جو اس نے کیا ہوگا وہ پورا کا پورا ویسے کا ویسے ہی مل جائے گا، اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. تھوڑا سا انشاءاللہ اس آیت کو ہم اور دیکھیں گے، اور اگلی آیات کی تفسیر نیکسٹ کلاس میں کریں گے. ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، 2 منٹ بلکہ اوپر ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا سمجھا اس کو ہمارے دلوں میں راسخ کرے، ہمیں سمجھائے، اور ہمیں سیدھی راہ دکھائے، جو حق کی راہ ہے، جو اللہ کی پسند کی راہ ہے، اور ہماری تمام معاملات میں اصلاح کرے. ہم سے وہ اعمال کروائے جو کہ قبولیت والے ہوں، اور ہمیں بدعات سے اور ان تمام امور سے دور رکھے جو کہ ہماری اپنی افترا پر تازیاں ہیں، جن کو کرنے کے بعد شاید ہم مشقت تو اٹھا لیتے ہیں لیکن اجر نہیں پاتے. اللہ ہم سے قبول کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.